ڈاکٹر انعام صاحب نے ڈائٹنگ کا ذکر چھیڑا تھا تو میں آغاز کرتا ہوں اسی موضوع سے. قطع دیکھیے اپنا ہدایت علی خان صاحب. قطع عرض کرتا ہوں کہ 55 برس کے بعد بھی پتلی سی ہے کمر. 55 برس کے بعد بھی پتلی سی ہے کمر اور تنگ اس کا کوئی لبادہ نہیں ہوا. اور تنگ اس کا کوئی لبادہ نہیں ہوا. حیرت ہے عاشقوں کے کلیجے چبا کے بھی اس کا کولسٹرول زیادہ نہیں ہوا. شکریہ. اور اسی موضوع پہ قطع یاد آ گیا کہ آہ بھرتی ہوئی آئی ہو سلیمنگ سینٹر. آہ بھرتی ہوئی آئی ہو سلیمنگ سینٹر. آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک. اور ڈائٹنگ کھیل نہیں چند دنوں کا بیگم. ایک صدی چاہیے کمرے کو کمر ہونے تک. اور اسی موضوع کے حوالے سے ایک اور قطع یاد آ گیا انور صاحب کہ بولے گی جھوٹ کیسے اب کہ وہ برتھ ڈے پر. بولے گی جھوٹ کیسے اب کہ وہ برتھ ڈے پر. مشکل یہ آ پڑی ہے عورت کی زندگی میں جو 20ویں صدی میں تھی 20 کی مسلسل. 21 کی تو ہوگی 21ویں صدی میں. اور قطع دیکھیے آج کل کرکٹ کا بہت شور و غوغا ہے. کرکٹ میچ ہو رہے ہیں اور بڑی خبریں گرما گرم ہیں. تو اس حوالے سے کرکٹ کے حوالے سے قطع دیکھیے نوجوانوں کے لیے ہے کہ پڑھائی چھوڑ کرکٹ میں نام پیدا کر. یہ آپ لوگوں کے لیے ہے. پڑھائی چھوڑ کرکٹ میں نام پیدا کر اور تعلقات حسینوں سے عام پیدا کر. پڑھائی چھوڑ کرکٹ میں نام پیدا کر اور تعلقات حسینوں سے عام پیدا کر. تو بن شعیب ملک ثانیہ سے کر شادی دیار عشق میں اپنا مقام پیدا. جی شکریہ. اور کرکٹ ہی کے حوالے سے دیکھیے یہ قطع. کئی قسم کے کھلاڑی ہماری ٹیموں میں آئے اور گئے تو کہا جب ایک کھلاڑی سے کہ لگ جائے اگر چوکا تو فوراً آپ کو آؤٹ ہو جانے کی عادت ہے. کہا جب ایک کھلاڑی سے کہ لگ جائے اگر چوکا تو فوراً آپ کو آؤٹ ہو جانے کی عادت ہے. وہ بولا میں کرکٹر بھی ہوں اور مرد مسلمان بھی. مسلمان مرد کو بس 4 ہی رن کی اجازت ہے. کہا جب ایک کھلاڑی سے
کہ لگ جائے اگر چوکا تو فوراً آپ کو آؤٹ ہو جانے کی عادت ہے. وہ بولا میں کرکٹر بھی ہوں اور مرد مسلمان بھی. مسلمان مرد کو بس 4 ہی رن کی اجازت ہے. تو عزیز طلباء و طالبات، آپ کا یہ کالج ماشاءاللہ میڈیکل کالج ہے، تو میں ایک آدھ کوئی چھوٹی چھوٹی 2 نظمیں آپ کو سناؤں گا. ایک جی وہ سائیکالوجی والی بھی، اور یہ نظم ہے ٹھرکی مریض. ٹھرکی مریض. لیکن اس سے پہلے ایک شعر سنیے، آپ ہی کے ماحول کے لیے ہے کہ ہم پر عیاں ہوا ہے یہ انداز چشم سے. ہم پر عیاں ہوا ہے یہ انداز چشم سے کہ آغاز عشق ہوتا ہے امراض چشم سے. تو ٹھرکی مریض کے بارے میں سنیے. عرض کیا کہ مدت سے ہے وارڈ میں داخل. مدت سے ہے وارڈ میں داخل، خرچے ورچے سے نہیں ڈرتا. ٹھیک بھی ہو جائے تو اس کا بیماری سے جی نہیں بھرتا. اور دیکھ کے نرسیں حوروں جیسی گھر جانے کو جی نہیں کرتا. اور میڈیکل کے شعبے سے ہی دیکھیے قطع آ گیا. قطع ہی نہیں بلکہ یہ نظم ہے چھوٹی سی کہ ڈی این اے یعنی جینز کی وہ کوالٹیز جو پیرنٹ سے ٹریول کرتی ہیں. تو عرض کیا ہے کہ کہہ گیا ہم سے ایک مزے کی بات. کہہ گیا ہم سے ایک مزے کی بات، ماہر علم سائیکالوجی کہ باپ پر ہو جو شکل نو مولود نیولی بورن. باپ پر ہو جو شکل نو مولود، صاحبو یہ تو ہے بیالوجی. اور اگر شکل مختلف سی ہو اس کو کہتے ہیں سوشیالوجی. شکریہ شکریہ. اور دیکھیے نظم کا عنوان آپ خود سلیکٹ کر لیں. عرض کیا ہے کہ ہر کنوارے کو اپنی شادی کے، ہر کنوارے کو اپنی شادی کے خواب کتنے سہانے لگتے ہیں. ہر کنوارے کو اپنی شادی کے خواب کتنے سہانے لگتے ہیں. اور شادی کے بعد فوراً ہی مسئلے سر اٹھانے لگتے ہیں، جیسے ایک زلزلے کے فوراً بعد آفٹر شاکس آنے لگتے ہیں. بہت شکریہ. اور نظم دیکھیے، 2 اداس شوہر گفتگو کر رہے ہیں. عورتوں کا بہت ذکر ہوا، اب ذرا شوہروں کا بھی ہو جائے کہ 2 اداس اور غمگین شوہر گفتگو کر رہے ہیں. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک نے یوں کہا میری بیوی، ایک نے یوں کہا میری بیوی گزرے شوہر کا ذکر کرتی ہے.
دوسرے نے کہا کہ شکر کرو، پچھلے شوہر کا ذکر کرتی ہے، میری بیوی تو گھر میں روزانہ اگلے شوہر کا ذکر کرتی ہے۔ ایک اور چھوٹی سی نظم، اس کا عنوان ہے فیئر اینڈ لولی۔ آج کل یہ رنگ گورا کرنے والی کریموں کے اشتہار آتے رہتے ہیں، تو اس حوالے سے ہے۔ بیٹا آپ یہ اشتہار سن لیں، آپ کو فائدہ ہوگا۔ جی، تو نظم کا عنوان ہے سانولی تو پاگل تھی، سانولی تو پاگل تھی، فیشنوں کے چکر میں ہر فریب کھا بیٹھی، رنگ گورا کرنے کی ہر دوا منگا بیٹھی، اور تھی دوا جو کھانے کی وہ دوا لگا بیٹھی، تھی دوا جو کھانے کی وہ دوا لگا بیٹھی، اور جو دوا لگانی تھی اس دوا کو کھا بیٹھی، اور اس حماقت میں اپنی جان گوا بیٹھی، سانولی تو پاگل تھے۔ تو عزیزان گرامی، جب میں کالج کا اسٹوڈنٹ تھا آپ کی طرح، تو میں نے ایک نظم لکھی تھی کہ یہی کالج ہے وہ ہمدم جہاں سلطانہ پڑھتی تھی۔ اب وہ سلطانہ بھی سینئر سٹیزن ہو گئی ہے ہماری طرح، خدا جانے زندہ بھی ہے یا نہیں ہے، لیکن آج کل اس کی پوتی کالج میں پڑھ رہی ہے۔ تو میں نے ایک نئی نظم لکھی ہے، سلطانہ دی پوتی، تو اس کے چند شعر سناؤں گا۔ سلطانہ دی پوتی، اگر آپ غور سے سنیں گے ایک ایک لائن کو تو آپ کو بہت لطف آئے گا۔ جی، سلطانہ دی پوتی کہ ہے زلف تراشیدہ اور جین ہے بوسیدہ، ہے زلف تراشیدہ اور جین ہے بوسیدہ، پوشاک تو پہنی ہے پر کچھ نہیں پوشیدہ، اور میک اپ سے کھلا چہرہ اور آنکھ ہے خوابیدہ، میک اپ سے کھلا چہرہ اور آنکھ ہے خوابیدہ، اینک جو لگا لے تو لگتی ہے جہاں دیدہ، اینک جو لگا لے تو لگتی ہے جہاں دیدہ، اور کالج کا ہر ایک لڑکا اس شوخ کا گرویدہ، کالج کا ہر ایک لڑکا اس شوق کا گرویدہ، اور ٹیچر بھی اسے دیکھے دزدیدہ دزدیدہ، کالج کا ہر ایک لڑکا، ڈاکٹر صاحب، کالج کا ہر ایک لڑکا اس شوق کا گرویدہ، اور ٹیچر بھی اسے دیکھیں دزدیدہ دزدیدہ، اور لیکچر سے کتابوں سے دل اس کا ہے رنجیدہ، لیکچر سے کتابوں سے دل اس کا ہے رنجیدہ، سب نوٹس بنا کر اب دیتا ہے اسے شیدہ، سب نوٹس بنا کر اب
دیتا ہے اسے شیدا. اور شعر دیکھیے کہ قوالی کی محفل میں ہو جاتی ہے خوابیدہ. قوالی کی محفل میں ہو جاتی ہے خوابیدہ, اور ڈسکو کے ہر ایک شو میں دیکھا اسے رقصیدہ. اور ہے پاپ میوزک ہی اب اس کا پسندیدہ. ہے پاپ میوزک ہی اب اس کا پسندیدہ. جس رخ سے اسے دیکھو پیچیدہ ہی پیچیدہ. اور شعر دیکھیے کہ انگلش میں کرے گٹھ مٹھ, لہجہ ذرا شوریدہ. انگلش میں کرے گٹھ مٹھ, لہجہ ذرا شوریدہ. برگر کو کہے برگر, فالودے کو فالیدہ. برگر کو کہے برگر, فالودے کو فالیدہ. اور یہ مشرقی ہیرا ہے مغرب کا تراشیدہ. یہ مشرقی ہیرا ہے مغرب کا تراشیدہ. بس اینا ہی قصہ ہے سلطانہ دی پوتی دا. اور آخر میں آپ کو ایک چھوٹی سی انگریزی کی نظم سناتا ہوں. وہ بھی میں نے کالج لائف میں لکھی تھی, آج آپ لوگوں کو دیکھ کر یاد آ گئی. نظم کا عنوان ہے دی مسٹری آف اے رومانس. دی مسٹری آف اے رومانس. Firstly, we have glances. Firstly, we have glances. Then we find chances. Then we start romances. But then the circumstances check our advances. بہت بہت شکریہ. بہت